السلام علیکم۔ حجر بن عدی امام حسن علیہ السلام کے دور میں امیر المومنین علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد خانوادہ رسالت سے آپ کی وابستگی بدستور رہی، اور جس طرح امیر المومنین کی حمایت کرتے تھے اسی طرح ان کے فرزند جناب امام حسن علیہ السلام کی نصرت و حمایت میں سرگرمی سے حصہ لیتے رہے۔ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں حجر بن عدی کے خیالات: تمام ارباب کا اس پر اتفاق ہے کہ حجر بن عدی حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے مخصوص اصحاب اور ان کے مخلص شیعوں میں سے تھے۔ اس بنا پر ظاہر ہے کہ خلفائے ثلاثہ اور ان کے ہم خیال افراد سے ان کو مذہبی طور پر عقیدت نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی جہاں تک شیخین حضرات ابو بکر و عمر کا تعلق ہے، ان کے بارے میں کوئی ایسی تصریح تاریخ نہیں ملتی جس سے حجر بن عدی کے خیالات کا اندازہ کیا جا سکے۔ البتہ حضرت عثمان اور معاویہ وغیرہ کے متعلق بکثرت روایات ایسی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حجر بن عدی ان کو حق پر نہیں سمجھتے تھے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، ابن جریر نیز دیگر مورخین نے حجر بن عدی اور ان کے اصحاب کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہ لوگ حضرت عثمان پر شدت سے نکتہ چینی کیا کرتے تھے اور ان کو ظالم سمجھتے تھے، نیز عمرہ پر تنقید کرتے تھے، ان کے احکام کے منکر تھے اور اس بارے میں بہت مبالغہ کرتے تھے، اور شیعہ علی علیہ السلام کو دوست رکھتے تھے اور دین میں بہت شدید تھے۔ مغیرہ بن شعبہ اور دیگر حکام سے ان کو اختلاف صرف اسی بنا پر رہا کہ وہ حضرت عثمان کی مدح اور امیر المومنین علی علیہ السلام کی مذمت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔ خصوصاً معاویہ اور اہل شام سے وہ علی الاعلان برات کرتے تھے۔ اس میں ان کی سختی اس حد تک تھی کہ خود امیر المومنین علی علیہ السلام کو فہمائش کی ضرورت پڑی۔ ابن ابی الحدید کتاب الصفین نصر بن مزاحم کے حوالہ سے لکھتا ہے، نصر نے عبداللہ بن شریک سے روایت کیا ہے کہ حضرت حجر بن عدی اور عمرو بن حمق کے متعلق امیر المومنین علی علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ اہل شام سے اظہار برات کرتے ہیں تو آپ نے کسی شخص کو ان کے پاس بھیج کر اس امر سے باز رہنے کو کہا۔ یہ سن کر وہ دونوں امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا، بے شک تم حق پر ہو۔ پھر کہا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا، بے شک تم حق پر ہو۔ پھر کہا، کیا ہمارے مخالف باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، ضرور وہ باطل پر ہیں۔ یہ سن کر ان دونوں نے کہا، پھر آپ ہم کو ان پر سب و شتم کرنے سے کیوں منع فرماتے ہیں؟ امیر المومنین نے جواب دیا کہ میں تمہارے لیے اس امر کو پسند نہیں کرتا کہ تم تعاون اور شتام کہلائے جاؤ اور اس کو اپنا شعار بنا لو، لیکن اگر تم ان کے مساوی اعمال بیان کرو اور ان کی سیرت اور ان کے عمل کی برائیاں کرو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، اور اس حد تک تم معذور قرار دیے جاؤ گے۔ نیز ان پر لعن اور برات یہی ہے کہ تم یوں کہو، اے اللہ، ہمارے اور ان کے خون کو بہانے سے بچا اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کر، اور گمراہی سے ان کو ہدایت کی طرف لا، تاکہ جو حق سے ناواقف ہو وہ حق کو پہچان لے، اور جو گمراہی اور سرکشی میں مبتلا ہے وہ اس سے نکل جائے۔ یقیناً یہ امر میرے لیے بھی زیادہ محبوب ہے اور تمہارے لیے بھی، اسی میں بہتری ہے۔ یہ سن کر ان دونوں حضرات نے کہا، اے امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر، ہم آپ کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ حجر بن عدی اور اموی دور حکومت: امام حسن علیہ السلام کی صلح کے بعد معاویہ تمام اسلامی قلمرو کے خود مختار فرمانروا تھے۔ یہ پورا دور حجر بن عدی کے لیے سخت صبر آزما دور تھا، اس لیے کہ حکومت کی طرف سے تمام اعمال کے نام یہ احکام نافذ کر دیے گئے تھے کہ ممبروں پر علی الاعلان علی علیہ السلام اور آل علی پر سب و شتم کیا جائے اور شیعان علی علیہ السلام کو کوئی مراعات نہ کی جائے۔ چنانچہ 41 ہجری میں معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کو جب کوفہ کی امارت پر مقرر کیا تو اس کو بلا کر حسب ذیل گفتگو کی۔ میرا ارادہ تھا کہ بہت سی باتیں تم کو سمجھاؤں، مگر میں صرف اس غرض سے ان کو نظر انداز کرتا ہوں کہ تمہاری بصیرت و دانائی پر مجھے اعتماد ہے۔ تم جانتے ہو کہ کن امور میں میری خوشنودی ہے، میری حکومت کی ترقی اور میری رعایا کی بہتری ہے۔ البتہ ایک امر کا ذکر کیے بغیر میں نہ رہوں گا
وہ یہ کہ علی علیہ السلام پر سب و شتم اور ان کی مذمت کرنے، نیز عثمان کے طلب مغفرت اور رحمت کرنے میں کوئی کمی نہ کی جائے، ساتھ ہی اصحاب علی کی عیب جوئی اور ان کو اپنے سے دور رکھنے میں، ان کی بات نہ سننے میں، اس کے برخلاف شیعہ نے عثمان کو ستائش گیری اور ان کے ساتھ مل کر رہنے اور ان کی بات مان لینے میں کبھی دریغ نہ کرنا۔ اس کے بعد معاویہ نے مغیرہ کو ایک خط لکھا جس میں یہ تاکید کی کہ زیاد، حجر بن عدی، سلمان بن سرو، شیط بن ربی ابن القوا اور عمر بن حمق کو بالاتر نماز جماعت میں اپنے ساتھ رکھا کرو۔ چنانچہ سب بحالت تقیہ مغیرہ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ معاویہ نے شرط اس لیے لگائی تھی کہ یہ لوگ شیعان علی میں سے تھے۔ مذکور بالا گفتگو سے ہر شخص آسانی کے ساتھ یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ ابتدا سے ہی علی علیہ السلام اور اصحاب علی علیہ السلام کے بارے میں معاویہ کی کیا پالیسی تھی۔ حجر بن عدی ان لوگوں میں تھے جن کو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ گہری عقیدت تھی۔ جنگ جمل اور جنگ صفین میں علی علیہ السلام کی حمایت میں ان کی سرگرمی اور فداکاری، نیز صلح کے موقع پر معاویہ کی شدید مخالفت، یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو حکومت کی نظر میں ان کو واجب القتل قرار دینے کے لیے کافی تھیں۔ اس لیے ان کی زندگی کا یہ پورا دور نہایت مصائب میں گزرا۔ مغیرہ نے جب تک حکومت کی اپنے امیر کی اس پالیسی پر عمل پیرا رہا، جیسا کہ شعبی میں روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بیان ہے کہ مغیرہ کے بعد ایسا کوئی حاکم ہمارا نہیں ہوا۔ انہوں نے 7 برس اور چند ماہ معاویہ کی طرف سے کوفہ میں حکومت کی۔ وہ عافیت کے دل سے خواہش مند تھے، مگر علی علیہ السلام کو برا کہنے اور ان کی مذمت کرنے، قاتلان عثمان پر لعنت بھیجنے، ان کی عیب جوئی کرنے، نیز عثمان کے لیے دعائے مغفرت اور ان کے اصحاب کی تعریف کو اس نے کبھی ترک نہیں کیا۔